جب زندگی کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں، جب دل پر بوجھ سا آ جاتا ہے، جب اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں، تو انسان سب سے پہلے کس کو پکارے؟ مومن کا دل فوراً ایک ہی دروازے کی طرف جاتا ہے، اور وہ دروازہ ہے اللہ کا دروازہ۔ اللہ سے امید رکھنا صرف ایک جملہ نہیں، یہ ایمان کی روح ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جو اندھیری راتوں میں بھی بجھتا نہیں۔ یہ وہ سہارا ہے جو ٹوٹے دلوں کو پھر سے جوڑ دیتا ہے۔ جب دنیا کہتی ہے نہیں ہو سکتا، تب اللہ فرماتا ہے کن فایا کن، اور سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ میری بہنوں، مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے اور امید مومن کا زیور۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم یہ سوچو کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو رہی، تمہاری قسمت بدل نہیں سکتی، لیکن اللہ کا وعدہ اس سے کہیں بڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے، وہ قریب ہے، وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے نا، ہم لوگوں سے امید رکھتے ہیں جو خود محتاج ہیں، ہم انسانوں سے توقع رکھتے ہیں جو خود کمزور ہیں، لیکن ہم اس ذات سے امید کم رکھتے ہیں جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اللہ سے امید رکھنا یہ ہے کہ جب تمہارے ہاتھ خالی ہوں تمہارا دل کہے میرا رب کافی ہے، جب تمہاری آنکھوں میں آنسو ہوں تمہارا یقین کہے میرا رب دیکھ رہا ہے، جب تمہاری دعائیں بار بار ٹوٹتی محسوس ہو تمہارا ایمان کہے میرا رب سن رہا ہے۔ زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب سب راستے بند ہو جاتے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، رشتہ نہیں ہو رہا، بیماری ختم نہیں ہو رہی، قرض اتر نہیں رہا اور دل تھک جاتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ آزمائش دیتا ہے، بے بسی نہیں دیتا۔ وہ آزماتا ہے تاکہ تم اس کی طرف لوٹو، تاکہ تمہارا تعلق مضبوط ہو، تاکہ تمہاری دعائیں آنسوؤں کے ساتھ نکلیں اور تم اس کے قریب ہو جاؤ۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، سب کچھ چھن گیا لیکن امید نہیں چھوڑی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے جدا ہوئے، آنکھیں سفید ہو گئی لیکن فرمایا میں اپنا غم اللہ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، لیکن انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دیکھو ہر اندھیرے کے بعد روشنی آئی، ہر آزمائش کے بعد آسانی آئی، کیونکہ اللہ سے امید کبھی ضائع نہیں جاتی۔ میری عزیز بہنوں، کبھی کبھی اللہ تمہاری دعا فوراً قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ تمہیں اس سے بہتر دینا چاہتا ہے۔ کبھی وہ دیر کرتا ہے تاکہ تم زیادہ مانگو، زیادہ جھکو، زیادہ رو اور زیادہ قریب آ جاؤ۔ اللہ سے امید رکھنا یہ بھی ہے کہ گناہوں کے بعد بھی توبہ کرو۔ یہ مت سوچو کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میری مغفرت نہیں ہوگی، یہ سوچ شیطان کی ہے۔ اللہ تو وہ ہے جو سمندر جتنے گناہ بھی معاف کر دے اگر بندہ سچی توبہ کر لے۔ اگر تم نے کبھی رات کے آخری پہر میں دل سے دعا کی ہو تو تم جانتے ہو کہ امید کیا ہوتی ہے۔ وہ سجدہ جس میں آنسو گر رہے ہوں، وہ ہاتھ جو آسمان کی طرف اٹھے ہوں، وہ دل جو کہہ رہا ہو یا اللہ بس تو ہی کافی ہے، یہی اصل امید ہے۔ یاد رکھو اللہ سے امید رکھنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ہاں، کبھی نتیجہ ویسا نہیں ہوتا جیسا ہم چاہتے ہیں، لیکن ویسا ضرور ہوتا ہے جیسا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جلدی ہار مان لیتے ہیں، 2 دن دعا کی، نتیجہ نہ آیا تو کہہ دیا قبول نہیں ہوئی، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کبھی کبھی تمہاری دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے؟ کبھی وہ کسی آنے والی بڑی مصیبت کو تم سے ٹال دیتا ہے، کبھی وہ تمہیں اس کے بدلے صبر اور سکون دے دیتا ہے۔ اللہ سے امید رکھنا دل کو سکون دیتا ہے، یہ یقین دیتا ہے کہ میرا رب میرے لیے بہترین فیصلے کرے گا۔ اگر آج تکلیف ہے تو کل راحت بھی آئے گی، اگر آج اندھیرا ہے تو کل سورج بھی نکلے گا۔ میری بہنوں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو، نماز کو مضبوط کرو، قرآن کو زندگی میں شامل کرو، دعا کو عادت بنا لو، کیونکہ امید بغیر عمل کے کمزور ہو جاتی ہے۔ جب تم عمل کے ساتھ امید رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو اللہ سے امید رکھنا یہ نہیں کہ تم کچھ نہ کرو اور سب اللہ پر چھوڑ دو، بلکہ یہ کہ تم پوری کوشش کرو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جب تم تھک جاؤ تو سجدے میں گر جاؤ، جب تم رو تو اللہ کے سامنے رو، جب تم ڈرو تو اللہ سے ڈرو، لوگوں سے نہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے خلاف کون ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ تمہارے ساتھ نہیں تو تمہارے ساتھ کون رہ سکتا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے پر یہ جملہ دل میں بسا لو، مجھے اپنے رب سے امید ہے۔ جب لوگ چھوڑ جائیں کہو مجھے اپنے رب سے امید ہے، جب حالات بگڑ جائیں کہو مجھے اپنے رب سے امید ہے، جب دعا دیر سے قبول ہو تب بھی کہو مجھے اپنے رب سے امید ہے، کیونکہ امید ایمان کا حصہ ہے، اور جس کے دل میں اللہ کی امید زندہ ہو وہ کبھی حقیقت میں ہارا ہوا نہیں ہوتا۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی، اگر آج تم ٹوٹے ہوئے ہو، اگر تم پریشان ہو، اگر تمہارے دل میں اندھیرا ہے،
تو اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، وہ تمہیں خالی نہیں لٹائے گا، وہ تمہارے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرے گا، وہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ سے امید رکھو کیونکہ وہی امیدوں کا مالک ہے، اللہ سے امید رکھو کیونکہ وہی تقدیروں کو بدلنے والا ہے، اللہ سے امید رکھو کیونکہ وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہمیں کبھی مایوس نہ ہونے والا دل عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جوڑے رکھے اور ہمیں ہر حال میں اپنے اوپر کامل یقین رکھنے والا بنا دے۔ آمین۔